اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارضی۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیوں، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی عالیشان وظیفہ لائے ہیں۔ جیسا کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو ذی القعدہ کے مہینے کے بہت سے اعمال ہیں۔ ساتھیوں، یہ وہ عرصہ ہوتا ہے یکم ذی القعدہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، وہ عرصہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کی فضیلت سے ہم کیوں کر انکار کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سید ابن طاؤس علیہ رحمت نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذی القعدہ کے مہینے میں اتوار کا دن جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جو شخص ذی القعدہ کے مہینے کے اتوار کو، کسی بھی اتوار کو یا صرف ایک اتوار کو یہ عمل بجا لائے گا تو اس کو 11 طرح کی نیکیاں، سعادتیں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ اور اگر ان نیکیوں پر آپ بھی غور کریں گے، ان سعادتوں پر آپ بھی غور کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنی زندگی میں بس یہی کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور صرف یہ چند منٹوں کی نماز پڑھ کے اتوار کے دن ہم یہ فضیلتیں جو ہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، اس دن کے اعمال کیا ہیں اور ان کو کس طرح کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی تو ساتھیوں، چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ساتھیوں، ذی القعدہ کے مہینے کے اعمال بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی برکت اور فضیلت کا مہینہ ہے۔ لیکن آج جو آپ کو سنڈے کے دن یعنی اتوار کے دن کی اعمال بتانے لگی ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ ان اعمال کو کر کے آپ کے دل کو تسکین ملے گی اور آپ کو یہ سعادتیں بھی نصیب ہوں گی۔ پہلا عمل کیا ہے کہ جو بھی یہ نماز پڑھے گا اتوار کے دن کسی بھی ٹائم، تو ایک تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، دوسری اس کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش ہوگی، تیسرا یہ ہے کہ دشمن قیامت کے دن راضی ہوں گے۔ ساتھیوں، قیامت کا دن جو ہے بہت افراتفری کا دن ہے، اور اس دن اگر کوئی بھی شخص آپ سے راضی نہیں ہے تو وہ آپ کا جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، تو آپ کے دشمن بھی قیامت والے دن آپ سے راضی ہوں گے۔ چوتھا ہے کہ دنیا سے با ایمان رخصت ہوگا، یعنی ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا۔ پانچواں یہ ہے کہ دین سالم رہے گا، دین اس کا یعنی جب وہ مرے گا تو جو دین جس دین کی سلامتی کے لیے ہم مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، تو مرتے ہوئے اس کا دین شامل یعنی وہ با ایمان جو ہے وہ مرے گا۔ چھٹا کیا ہے، قبر اس کی کشادہ ہوگی اور نورانی ہوگی۔ اور ساتواں ہے کہ والدین اس سے راضی ہوں گے اور وہ والدین سے راضی ہوگا۔ ساتھیوں، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ بعض اوقات والدین جو ہے وہ اپنے بچوں سے راضی نہیں ہوتے، یا پھر بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے راضی نہیں ہوتے، تو اس جرم کے ارتکاب کو بھی ہم نے جو ہے وہ برزخ میں بھگتنا ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی بھگتنا ہوگا۔ تو بس جو شخص جو ہے یہ اعمال کرے گا تو ایک تو والدین اس کے راضی ہو جائیں گے اور خود بھی اپنے والدین سے راضی ہو جائے گا۔ 8 ہے کہ مغفرت اس کو اور اس کے والدین اور اس کی ذریت کے شامل حال رہے گی، یعنی توبہ جب بھی وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، اس کے والدین کو بھی بخش دے گا، اور آنے والی اس کی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کر لے گا۔ 9واں ہے کہ رزق میں وسعت اور کشادگی ہوگی۔ اور 10واں ہے کہ جو فرشتہ ہے حضرت اسرائیل، جب اس کی روح قبض کرنے لگے گا تو وہ اس کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے گا۔ اور 11واں کیا ہے کہ روح جو ہے وہ آسانی سے نکلے گی، یعنی یہ جو آخر والے 2 لمحات ہیں یہ لمحہ فکریہ ہیں، کیونکہ جب بھی روایتوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب ابھی کسی مردے نے کسی کو خواب میں آ کر بتایا ہے تو اس نے اپنی موت کی وقت کی تلخی کو بیان کیا کہ ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک ہمارے جو گلے ہیں اس میں وہ کڑواہٹ، وہ جو شدت تھی موت کی، وہ ابھی تک باقی ہے۔
یعنی کہ موت جو ہے وہ ایک تلخ امر ہے، روح کا قبض ہونا ایک تلخ امر ہے۔ تو یہ جو 10واں اور 11واں ہمیں فائدہ ہونا ہے اس نماز سے، وہ یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ روح قبضی کے وقت ایک تو نرمی کرے گا، یعنی سختی نہیں کرے گا، اور اس کی روح ایسے قبض ہوگی جیسے کہ ہم مکھن کے اوپر سے بال کو اتارتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اور روح جو ہے وہ بہت آسانی سے نکل جائے گی۔ یہ تو اس کے فائدے ہو گئے نماز کے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے۔ ساتھیو، جب بھی آپ یہ نماز پڑھیں، بے شک چاروں اتوار جو ہیں ذیل قعدہ کے آپ اس میں پڑھ لیں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، کوئی بھی غسل ترتیبی کر لیں، غسل ارتماسی کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے وضو کر کے جائے نماز پہ جانا ہے اور 2 رکعات کی نیت کرنی ہے، یعنی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں ذیل قعدہ کے اتوار کی نماز قربت اللہ کرنی ہے، بنیت 2 سلام۔ پہلی رکعت میں جو آپ نے کرنا ہے وہی آپ نے چاروں رکعتوں میں یعنی 3 اور رکعتوں میں بھی کرنا ہے۔ وہ یہ کہ پہلے آپ نے الحمد پڑھنا ہے 3 دفعہ سورۃ توحید یعنی قل هو اللہ، اور پھر 1 مرتبہ سورۃ الفلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ تینوں رکعتوں میں آپ نے یہ عمل انجام دینے کے بعد، نماز کے بعد آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور 1 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اپنے بلند کرنے ہیں اور کہنا ہے یا عزیز و یا غفار اغفر ذنوبی و ذنوب و جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دوبارہ میں اس دعا کو رپیٹ کر دیتی ہوں۔ یا عزیز و یا غفار اغفر ذنوبی و ذنوب و جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آپ کے شامل حال ہو گئی ہے۔ اور کیونکہ یہ مہینہ جو ہے ظاہر ہے سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور جہاں تک آپ کی جو ہے وہ پہنچ ممکن ہے، سب کو اس نماز کے بارے میں بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اور ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔